अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी होने वाली है। खुसूसन उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम और जिनके मदारिस हैं, जो मदारिस के ज़िम्मेदार हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि एक नया फ्रॉड जो है मार्केट में आया है। लोग जो है फ्रॉड्स तो बहुत करते हैं, मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड होने की जो है कोशिशें की गई हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे महफूज रखा है। लेकिन जो है आजकल एक नई तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है और ये मदारिस वाले, मसाजिद वालों के साथ किए जाने की कोशिश की जा रही है। और ये स्पेशली जो है मदारिस वालों के साथ की जा रही हैं। किस तरीके का फ्रॉड हो रहा है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। रमज़ान आने वाला है। रमज़ान में अक्सर लोग ज़कात वगैरह देते हैं, ज़कात वगैरह अदा करते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक फ्रॉड करने की जो है कोशिश की गई, जो मैं आपके सामने जो है पूरा बयान करने वाला हूँ। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, खुसूसन उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम, मदारिस के ज़िम्मेदार वगैरह से शेयर ज़रूर करें और नॉर्मल मुसलमानों के साथ भी शेयर करें, जो आम मुसलमान हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि लोग इस तरीके के फ्रॉड से महफूज रहें। क्योंकि लोग फ्रॉड करने के लिए कैसी कैसी कोशिशें करते हैं, सबको पता होनी चाहिए। एक नए तरीके का फ्रॉड है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। ये खुसूसन मदरसे वालों के साथ कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के साथ भी हो सकते हैं। चलिए क्या है जानते हैं। इस वीडियो को खूब फैला दें, खूब शेयर करें, ताकि लोग इससे महफूज रहें। मेरे भाई हैं मौलाना वहीदुल्लाह साजिद साहब, उनके साथ ये फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। हमारा मदरसा है मदरसा खैरुल इस्लाम, जो सरदार पटेल नगर, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद में लोकेटेड है मदरसा खैरुल इस्लाम। तो हमारे भाई जो हैं मौलाना वहीदुल्लाह साजिद साहब, इनसे किसी ने कांटेक्ट किया और मदरसे में ज़कात देने के बारे में बातचीत की। उसके बाद उसने किस तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश की, मैं आपको आज सब कुछ जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। इस पर मेरे बड़े भाई मौलाना वहीदुल्लाह साजिद साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। मैं वही आर्टिकल आपके सामने जो है पढ़ के सुनाने वाला हूँ। देखिए, हुआ ये है कि मेरे भाई ने आर्टिकल लिखा। कुछ देर कबल मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, मौलाना अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अर्जेंट में मुझे कॉल कीजिए। मैंने कॉल किया। किसी अजनबी की आवाज़ थी, मगर बात करने वाला इतने कॉन्फिडेंस और एतमाद से बात कर रहा था जैसे मैं कोई अपना हूँ, मुझे जानता हो। चंद बातों के बाद मैंने उस शख्स से लाइल्मी का इजहार किया कि मैंने आपको पहचाना नहीं। फिर यूं गुफ्तगू हुई। अजनबी ने कहा, अरे मौलाना, आप भी ना भूल गए, पहचाने नहीं? मैंने आपके मदरसे के लिए कुछ महीने कबल ताउन किया था, आपने रसीद भी भेजी थी। आपके मदरसे के लिए फिर से ताउन करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे भाई ने कहा, जी आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपने कब और कितना ताउन किया था? अजनबी ने कहा, मैं इब्राहिम बोल रहा हूँ, अबू जहबी से। क्या मौलाना, आप तो बिल्कुल भूल गए। मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आपके मदरसे के लिए 2000 का फिर 10,000 का ताउन किया था 8 महीने पहले। उसके बाद मेरे भाई ने कहा, अच्छा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी ने बाहर मुल्क से कभी 10,000 का ताउन किया हो, और ना मुझे ये याद है कि आपसे पहले कभी बात हुई है, और आपका नंबर भी इंडियन है, और आप कह रहे हैं कि आप अबू जहबी से बात कर रहे हैं। अजनबी, छोड़िए मौलाना, आप तो भूल गए, लेकिन हम अल्लाह के लिए मदद करना चाहते हैं। आपका नंबर बताइए, मैं 25,000 ताउन की रकम डालना चाहता हूँ, कर सकता हूँ ना ताउन? उसके बाद मेरे भाई ने कहा, जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर दिया। अजनबी ने कहा, अरे मौलाना, इस पर तो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं क्या? उसके बाद मेरे भाई ने कहा, जी 2,000 रुपये हैं बस। अजनबी ने कहा, इंटरनेशनल भेजने में कुछ पैसे कटते हैं, वो आप ही के अकाउंट से कटेंगे, लेकिन आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। आपका कोई और अकाउंट है और उसमें पैसे हैं? उसके बाद मेरे भाई ने कहा, दूसरे अकाउंट में 700 रुपये हैं। अजनबी ने कहा कि आपके पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, आप उधर से 2,730 रुपये भेज दीजिए, वो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की वजह से कट हो जाएंगे, मैं फिर 25,000 डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे भाई ने कहा, पैसे आप भेजेंगे तो मेरे अकाउंट से क्यों कटेंगे और मैं यहाँ से क्यों भेजूंगा? उसके बाद अजनबी ने कहा, GST वगैरह सब मिलाकर 2,730 रुपये कट जाएंगे मौलाना, आप भेज दीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं इधर से 25,000 भेज दूंगा ना। उसके बाद मेरे भाई ने कहा,
آپ ایک کام کیجئے، 25,000 میں سے 5,000 آپ جی ایس ٹی اور انٹرنیشنل ٹرانسفر وغیرہ جس چیز کے لیے بھی کٹیں گے اس کے لیے چھوڑ دیجئے، باقی 20,000 مدرسہ کے لیے پہنچ جائیں گے، باقی 20,000 مدرسے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اجنبی نے کہا ایسے نہیں ہوتا مولانا، ہم 25,000 بھیجنے کو تیار ہیں اور آپ 2,730 روپے بھیجنے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ آپ کے بھیجتے ہی کچھ دیر میں آپ کو 25,000 مل ہی جائیں گے، پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائی نے کہا جی بھائی، سوچنا پڑتا ہے، مدرسے کی بات ہے، اور نہ آپ نے کبھی پیسے بھیجے، اس کا میرے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہے، اور نہ اتنی رقم کی میں نے کوئی رسید کسی کو بھیجی ہے، اور آپ کے پیسے بھیجنے کے لیے میرے پاس سے رقم کیوں کٹے گی، اور مجھے بھیجنے ہی کیوں ہے، اور مجھے کیوں بھیجنے ہوں گے، سمجھ نہیں آ رہا۔ اجنبی نے کہا جانے دیجئے، چھوڑیے، دراصل آپ لوگوں کی مدد ہی نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کی کر دینی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کا بھلا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میرے بھائی نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے بعد فون کاٹ دیا۔ میرے ساتھ پہلی مرتبہ اس طریقے کا فراڈ کرنے کی کوشش ہوئی۔ وہ شخص مجھ سے پیسے نکالنے میں ناکام رہا، لیکن کسی اور کے ساتھ بھی اس طریقے کا فراڈ ہو سکتا ہے، اسی لیے یہاں شیئر کر دیا۔ ایسے لوگوں سے محتاط رہیں۔ دیکھیے، ایسے کئی طریقے کے فراڈ کرنے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سے آپ کو میں کچھ فراڈز جو ہے میرے ساتھ بھی ہونے کی کوشش کی گئی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا کہ ایک انسٹاگرام پیج تھا جس پر لگ بھگ 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے۔ وہ میرے اکاؤنٹ کو فالو کیا ہوا تھا تقریباً 1 سال سے۔ وہ مجھ سے کبھی کبھی باتیں کر لیا کرتا تھا، ایسے ہی نارملی السلام علیکم، خیریت وغیرہ۔ ایک دن اس نے کیا کہا کہ مولانا مجھے آپ کا ایک اکاؤنٹ چاہیے، کیونکہ میرے پاس 3 اکاؤنٹ ہیں اسلامک، جس میں سے ایک اکاؤنٹ پر تقریباً 5 لاکھ فالوورز ہیں، اور ایک اکاؤنٹ پر 1,32,000 فالوورز، اور ایک اکاؤنٹ پہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب فالوورز ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے دین کی خدمت کے لیے آپ کا ایک اکاؤنٹ چاہیے، تو آپ مجھے دے دیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ویسے بھی میرے پاس استعمال کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن میں نے بہت محنت سے اس کو بنایا ہوا ہے، تو آپ کچھ رقم میرے اکاؤنٹ کے لیے مجھے دے دیں، میں آپ کو یہ اکاؤنٹ دے دوں گا۔ بات چیت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کا انسٹاگرام پیج ہے اس کا ای میل پاسورڈ وغیرہ مجھے شیئر کر دیں، یا پھر میرا ای میل پاسورڈ وغیرہ آپ اس میں ڈال دیں اور مجھے لاگ ان کرنے دیں، اس کے بعد میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا رسک نہیں لے سکتا، میرا اکاؤنٹ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے بہت کوشش کی، کہا کہ نہیں، ہم آپ اگر ای میل پاسورڈ وغیرہ میرا ڈال دیں گے، اس کے بعد میں اوپن کر کے دیکھوں گا، اگر اوپن ہو گیا تو میں آپ کو پیسے دوں گا، ورنہ نہیں۔ تو اس نے مجھے بہت گول گھمانے کی کوشش کی، کہا کہ اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا اس طریقے سے وغیرہ، بہت ساری اس نے کوشش کی، لیکن میں نہیں مانا۔ میں نے اسے ای میل اینڈ پاسورڈ نہیں دیا۔ تو اب وہ اپنی اوقات پہ آ گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے ماں بہن کی گالی دینے لگا، اور وہ مجھے کیسی کیسی باتیں کہنے لگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سبھی مسلمان کمینے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو گالیاں دیں، اور اس نے کہا کہ ہمارے شیو بھگوان کو تم مسلمانوں نے کعبۃ اللہ میں قید کر کے رکھا ہے۔ اس طریقے کی باتیں کرنے لگا۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل میں وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ اور سوچ کر دیکھیں کہ اس کے انسٹاگرام پیج پر، اسلامک پیج جس پر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے، تو اس کے فالوورز میں سے کتنے لوگوں کو اس نے پرسنل چیٹ میں گمراہ کیا ہوگا۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے وہ اکاؤنٹ استعمال کر رہا تھا۔ تو اس نے مجھے اوقات دکھائی، اس نے کہا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو گالیاں دینے لگا، کہا کہ ہمارے شیو بھگوان کو تم نے کعبۃ اللہ کے اندر قید کر کے رکھا وغیرہ۔ تو میں نے کہا کہ تمہارا بھگوان اتنا کمزور ہے کہ ہم لوگ اسے کعبۃ اللہ کے اندر قید کر کے رکھیں گے؟ اس طریقے سے میں نے پوچھا، اس کے بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ تو اس طریقے سے فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میرے انسٹاگرام پر تقریباً 5 لاکھ فالوورز ہیں، تو اس پر بھی مجھے انسٹاگرام سے خود میسج آتا ہے۔ انسٹاگرام والا خود مجھے میسج کر کے کہتا ہے کہ آپ نے کچھ غلطیاں کی ہیں، اگر آپ غلطیوں کو سدھارنا چاہتے ہو تو اس لنک پر کلک کرو۔ تو میں نے اکاؤنٹ چیک کیا تو وہ اصل میں انسٹاگرام تھا ہی نہیں، بس اس کو اس طریقے سے بنایا گیا کہ سامنے والے کو لگے کہ انسٹاگرام نے خود مجھے میسج کیا ہے، تاکہ ہم جس لنک پر کلک کریں گے اس سے ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے۔ اس طریقے سے اور مجھے میسیجز آنے لگے، کہاں پر میرے انسٹاگرام پر میں نے پروموشنز وغیرہ کے لیے ایک ای میل دیا ہوا ہے، لیکن اس ای میل پر میں نے انسٹاگرام اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے، وہ ای میل میں نے پروموشنز وغیرہ کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔
تو مجھے وہ والے ای میل پر جو ہے میسیجز آنے لگے کہ آپ کے انسٹاگرام پر غلطیاں ہوئی ہیں، آپ کا اکاؤنٹ اڑنے والا ہے، اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کریں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میرے انسٹاگرام پر کوئی پرابلم ہے، کوئی غلطی میں نے کی ہے، تو انسٹاگرام کو تو چاہیے کہ جس ای میل سے میں نے انسٹاگرام بنایا ہے مجھے اس ای میل پر میسج کرے، لیکن جو ای میل میں نے پروموشن وغیرہ کے لیے استعمال کیا ہے، میں نے پروموشن وغیرہ کے لیے ایڈ کیا ہے، اس پر میسج کیوں آ رہے ہیں؟ انسٹاگرام کو اتنا بھی نہیں پتا، کیونکہ آپ جس ای میل سے کسی ایپ پر جو ہے لاگ ان کرتے ہیں تو ہمیں اسی ای میل پر اس ایپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی جو ہے انفارمیشن جو ہے اسی ای میل پر سینڈ کی جاتی ہے، نہ کہ ہم پروموشن کے لیے جو ای میل وہاں پر ایڈ کرتے ہیں اس پر۔ تو میں نے انسٹاگرام کا جو بائیو ہوتا ہے وہاں پر ایک ای میل دیا ہوا ہے پروموشنز وغیرہ کے لیے کہ اگر کوئی بزنس پروموشن کرانا چاہتا ہے تو وہ جو ہے اس ای میل پر کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو وہاں پر مجھے میسج کر کے اس طریقے سے فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طریقے سے اور بھی ایسے کئی سارے واقعات ہیں جو میں بتانے کے لیے بیٹھوں تو مطلب بہت وقت لگ جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو گول پھرائیں گے، گھمائیں گے، آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے، آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے میرے بڑے بھائی کا واقعہ سنایا کہ ان کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی، میں نے پورا واقعہ آپ کو بتایا۔ تو اس طریقے سے آج کل جو ہے زکوٰۃ کے نام پر، صدقے کے نام پر جو ہے مدارس کو بھی لوٹا جا رہا ہے، مدارس کو بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ مسلمان جو ہے ایسے مدارس وغیرہ کو لوٹنے سے پہلے کم سے کم تھوڑا سوچے گا، اسے اللہ کا خوف آئے گا، لیکن جو ہے وہ کوئی غیر ہی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے مدرسوں کو بھی لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، علماء اکرام کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حفاظ اکرام کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ اس مہینے میں جو ہے لوگ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ کے نام پر لوگ لوٹ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آنے اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اپنے ہر مسلمان بھائی کو اس فراڈ سے بچانے کی کوشش کریں تاکہ سبھی کو معلوم ہو جائے۔ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے فراڈ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ چلیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔